ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی تمام حدیں پار کر لیں، نسل کشی کو کب تک نظر انداز کیا جائے گا؟ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ ریاض میں عرب اسلامی کانفرنس سے خطاب کے دوران ایران اور لبنان پر حملوں کی بھی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم بولے، خطے میں بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے، جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا، فوری غیر مشروط جنگ بندی کرنا ہوگی۔ Pakistan stands firm in its commitment to Palestine. I ask, how long will this annihilation be ignored? Pakistan strongly condemns Israel's recent strikes on Iran, military aggression against Lebanon. Such escalations constitute a dangerous threat that could unleash a broader war. This conference must call for immediate and unconditional ceasefire, accountability for Israel's war crimes, a comprehensive review of Israel's membership in the United Nations. Let this summit be a moment to transform our voices into actions. We must move beyond condemnation and act swiftly. مشرقی وسطی میں امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کی نسل کشی، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی کی بھی مذمت کی، کہا اسرائیل نے لبنان کی خود مختاری خطرے میں ڈال دی۔ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا اسرائیل فلسطین کا وجود مٹانے پر تلا ہوا ہے، تمام مسلمان ملکوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب سے آذربائیجان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ریاض سے سعودی حکام سعودی عرب میں پاکستانی سفیر اور دیگر عملے نے انہیں رخصت کیا۔ وزیر اعظم 3 روزہ دورہ آذربائیجان کے دوران کوپ 29 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف ماحولیاتی آلودگی سے متعلق اجلاس میں پاکستان کو لاحق خطرات پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کوپ 29 کے عالمی رہنماؤں کے کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس میں بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے منعقدہ کلائمیٹ فائنانس گول میں اس کانفرنس کی میزبانی بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی ترجمان شیخ وقاص اکرم اور وفاقی وزیر رانا تنویر کے درمیان ایک لفظ پر ہے اور نہیں ہے کی تکرار۔ پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی پی ٹی آئی کا مسئلہ امریکہ سے نہیں بائیڈن سے تھا، ٹرمپ کے آنے سے بہتری کی امید ہے۔ مزید بولے بانی پی ٹی آئی کی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بدعتمادی نہیں۔ رانا تنویر نے جواب دیا بدعتمادی کی وجہ سے ہی آپ کا یہ حال ہے، بانی پی ٹی آئی کا اپنی بات پر قائم نہ رہنے کا ریکارڈ ہے، منفی اور اداروں کو کمزور کرنے والی سیاست نہ کی ہوتی تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ ٹرسٹ فیکٹر کیسے ختم ہوگا؟ ایک فیئر ہے، خان صاحب اگر واپس آئے تو وہ آکے انسٹیٹیوشن میں بھی بڑی بڑی اکاڑ پچھاڑ کریں گے۔ خان صاحب نے اس دن کہہ دیا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی کوئی ادارے کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ امریکہ آپ کا دشمن نہیں تھا، جو بائیڈن آپ کا دشمن تھا۔ بائیڈن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل یہ آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں گڑبڑ۔ ہمیں امید ہے کہ جو نئی پارٹی اور جو نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات اور باقی بہت سی چیزیں وہ بہتر ہوں گی۔ گورننس اچھی دیتا، آگے لے کے جاتا، اداروں کو کمزور نہ کرتا، پھر پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک اپروچ ہوتی۔ اگر وہ جب عدم اعتماد ہوا تھا اس کو ایکسیپٹ کرتا اور وہاں پہ اپوزیشن بیٹھ کے کرتا تو آج اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، اور 2024 کے الیکشن میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، وہ ایسا ہی بندہ ہے کہ جس جگہ سے کھاتے ہیں وہیں پہ وہ تھوک کے آ جاتے ہیں۔ ان کی تو ایک ہسٹری ہے۔ پنجاب میں اسموک زدہ 4 اضلاع میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فضائی آلودگی 500 کی حد عبور کر چکی۔ میڈیکل سٹور، تندور، بیکریاں، پیٹرول پمپ، کریانہ اسٹور، سبزی، پھل، گوشت کی دکانیں مستثنیٰ ہوں گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز، بجلی، گیس، انٹرنیٹ، فون کے اداروں پر پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نماز، مذہبی اجتماعات، نماز جنازہ اور تدفین سے متعلق سرگرمیوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔
मोटर वे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक एक्शन प्लान 4 अजला में स्मोक एक्शन प्लान के तहत मार्केट्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लाहौर में ही पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की धज्जियां उड़ा दी गईं। लाहौर में 8 बजे के बाद दुकानें फास्ट फूड खुले रहे। गुजरावाला में रात 8 बजे मार्केटों की बंदिश के अहकामात पर अमल दरामद करा दिया गया। अदम ताउन पर सेटेलाइट टाउन से 3 दुकानदार गिरफ्तार, 4 दुकानें सील कर दी गईं। मुल्तान में आलूदगी का बायस बनने वाले 3 भट्टे मिस्मार और 2 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 18 दुकानें सील, मुतादिद होटल बंद। चिकन फीड फैक्ट्री पर 1 लाख जुर्माना किया गया। फैसलाबाद में ग्रीन लॉकडाउन का आगाज़। पुलिस और ताजिर क़यादत ने घंटाघर और 8 बाज़ारों समेत शहर भर में मार्केटें और दुकानें बंद करवा दी। 1500-2000 के जुर्मानों से सूरत हाल नहीं बदलेगी। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हमने मार्केटें 8 बजे बंद करने का हुक्म नहीं दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा, 1500-2000 के जुर्मानों से हालात नहीं बदलेंगे। हुकूमत कमिश्नर को हुक्म दे कि दफ्तर से निकलें। स्मोक के 2 माह में तामीराती कामों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं। वर्क फ्राम होम के लिए कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम के पेश न होने पर बरहमी का भी इजहार किया। लाहौर बदतरीन फ़िज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में है। तिब्बी माहिरीन का कहना है अगर मुतासरा इलाकों का AQI इसी तरह आलूदा रहा तो औसतन उम्र कम होने के साथ अमवात का भी खतरा है। हसन हफीज़ की रिपोर्ट। बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर ज़्यादा रहा तो औसतन उम्र 4 साल कम होने के साथ साथ अमवात का भी खतरा है। 4 साल हर शख्स की उम्र कम हो रही है। लाहौर में क्या हो रहा है? लाहौर में शहरी टायर जलाते हैं, लाहौर में ऑयल जो है वो गलत पैदा किया जाता है, स्टबल बर्निंग जो है आज भी इस वक्त भी जारी है, बावजूद इसके कि हमने हाथ जोड़ जोड़ के कहा है कि स्टबल बर्निंग ना करें। डॉक्टर्स का कहना है कि फिजा में जहरीले मादे, केमिकल्स और पार्टिकल्स होने से अस्पतालों में नाक, कान, गला और सांस के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। आंखों में जलन हो रही है, गला खुश्क है। ये जो पेशेंट आज का मैं अगर आप बता दूं, ये डेली पेशेंट लैंड कर रहे हैं तो 90% पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब का स्मोक से मुतासिरा 4 अजला में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म, जबकि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। कैमरामैन राना रिजवान के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। लाहौर की सूरत हाल है और मजमूई तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में यही सूरत हाल है। स्मोक की वजह से डस्का और अतराफ़ के इलाकों में भी शहरी परेशान हैं। रात गए आबाद रहने वाली सड़कें सुनसान हैं। सूरत हाल क्या है, राना गुलाम मुस्तफ़ा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, डस्का शहर और गिरदो नवा में इस वक्त भी स्मोक जो है अरूज पर है। शहर में दुकानें, मार्केटें, बाजार, कारोबारी अदारे वक्त से पहले बंद हो जाते हैं। स्मोक की वजह से लोगों ने रात गए निकलना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से होटलों पे, मछली की शॉप्स पे भी रश कम है। जो ये रोड है, कचहरी रोड जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ इंतहाई आमदोरफ्त होती थी मगर अब सुनसान सा नज़र आ रहा है। और स्मोक की वजह से लोग जो है सांस, नाक, कान, गले, पेट की वबाओं में जो है वो शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हाल हैं। जी, इस्लामाबाद में IMF वफ़द से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन चीफ नितिन पॉटर की मुलाकात भी होगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी से। जी, अपडेट कीजिए। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर है वो आज शुरू होंगे, जिसमें जो है मुख्तलिफ सेशन होने। पहला सेशन जो है वो जुलाई से सितंबर तक जो मुआशी अहदाफ हैं और साथ साथ जो मुआशी कारकर्दगी है इसका जायज़ा लिया जाना है। इसमें राइट हाउसिंग से मुतल्लिक इशूज़ भी डिस्कस होंगे और जो तकरीबन 1.5 लाख नौकरियाँ ख़त्म की गई हैं इनके जो असरात आने हैं अखराजात के ऊपर, इस पर भी बातचीत होगी। जो PIA की निजकारी का हदफ 31 अक्टूबर तक हासिल करना था वो हासिल नहीं हो सका। इसकी वजह से भी IMF को आगाह किया जाएगा।
ساتھ ساتھ جو صوبوں میں ذریعہ آمدن سے متعلق ایشوز ہیں ان پر بھی بات چیت ہوگی اور خصوصی سیشنز ہوں گے. اور IMF کا وقت جو آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ صوبائی حکومتوں سے بھی ملاقات کرے گا. اس سے پہلے جو آج پہلا سیشن ہوا ہے جس کو انوگریشن سیشن کہہ رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ FDR نے IMF کو جولائی سے ستمبر اور پھر جولائی سے اکتوبر 2 الگ الگ بریفنگز دی ہیں, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 190 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. تاہم اب جو ہے حکومت مختلف اقدامات کر کے جو ہے شارٹ فال کو پورا کرنے کی حکمت عملی بنا رہی ہے, جس میں جو ہے وہ خاص طور پہ وفاق سے کچھ اختیارات جو ہے صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے تاکہ جو ٹیکس چوری ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شعیب. دوسری عالمی جنگ کا بارودی مواد کراچی ایئرپورٹ دھماکے میں استعمال ہوا. گاڑی میں بارود بلوچستان میں نصب کیا گیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا انکشاف. ضیاء الانجار نے بتایا حملے میں ایک خاتون نے بھی سہولت کاری کی. دھماکے کے بعد ملنے والے بازو سے خودکش حملہ آور کی شناخت فہد کے نام سے ہوئی. گل نساء, جاوید, شریف اور فرحان نامی ملزم گرفتار ہیں. دانش نامی سہولت کار کے تعاقب میں ہیں. اس پر ایئرپورٹ کی حد میں حملہ ہوا تھا. خودکش بمبار ایک ہاتھ تھا. جب فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے. فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ گاڑی کی خرید میں تھے, وہ یہ لوگ شامل تھے. ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں 71 لیکس, جس کے اکاؤنٹ سے ٹیرر فنانسنگ ہوئی. اس کا نام سعید علی تھا. بینک امپلائی فیسیلیٹیٹر تھا, بلال تھا. اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہپ گئی ہے. مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں. انیشلی جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ یوز ہوا تھا. تقریباً 30 to 40 kg اس کا وزن تھا. 4/10/2024 پر 4 بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں. یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے, گل نساء ہے. جو مین ہینڈلر ہے جاوید, اس جاوید نے ہی ساری ریکی کی ہے ایئرپورٹ کی. میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک گارڈن ہے, وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر جو بم ہے وہ بلاسٹ ہونے میں جو لاسٹ ٹائم ہو تو وہ کنیکشنز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. دانش نام ہے اس کا. الرحمان ہے, سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے BLA کے لیے کام کر رہا ہے. بشیر زیب ہی از اے ہیڈ, وہ کسی فارن کنٹری میں آپریٹ کر رہا ہے. گل نساء رکشہ والا ہے, یہ بھی اریسٹ ہے. محمد جاوید جو ہے ایلیاس سمیر, یہ بھی اریسٹ. کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ بلوچستان کے علاقے وندر سے گرفتار کر لیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مختلف علاقوں سے 2 خودکش حملہ آوروں سمیت 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے. 2 مبینہ خودکش حملہ آور کراچی میں سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. رکن پنجاب اسمبلی کی ڈاکوؤں کی وجہ سے استعفے کی دھمکی. PP رکن اسمبلی ممتاز چانگ نے پولیس پر سنگین الزام لگا دیے. ممتاز چانگ نے کہا کچے میں 1000 پولیس اہلکار ہیں, چیک پوسٹ پر ایک بھی نہیں ہوتا. یہ ثبوت وزیر اعلیٰ مریم نواز تک پہنچ جائیں تو کوئی پولیس افسر نہیں بچے گا. اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو مستعفی ہو جاؤں گا. کرپشن اور اتنی بڑی ڈاکوؤں کے ساتھ انوالومنٹ, یہ سارے ثبوت میرے پاس. اگر وہ ہمیں ممبر بھی نہ سمجھے, ہم ادھر چھولے بیچنے تو نہیں آتے. چیف منسٹر صاحبہ دیکھ لیں گی, نہ DPO ہوگا, نہ RPO ہوگا, نہ یہ SHO ہوں گے. منسٹر صاحب نے کہا کہ چیک پوسٹیں, سر ایک بھی چیک پوسٹ پہ اوپر بندہ نہیں ہے پولیس والا. 1000 پولیس والے آپ کہہ رہے سر. 2 جو بڑی بارڈر چیک پوسٹ ہیں سر, وہ خدا کی قسم کرپشن کا بازار ہے وہاں پہ. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹورٹ کی GHQ میں ملاقات ہوئی. ISPR نے بتایا آرمی چیف نے امن کے مشترکہ اہداف کے لیے 2 طرفہ مضبوط تعلقات کی اہمیت اجاگر کی. دفاع اور سلامتی میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دہرایا گیا. آرمی چیف نے کہا پاک آسٹریلیا مضبوط تعلقات امن کے مشترکہ اہداف کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹورٹ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.